مالک ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، اور تابعی اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو، صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری کے اندر یہ پیدا ہوئے، تو ان کے دور کے اندر ایک روایت کے مطابق 26 صحابہ کرام موجود تھے، ایک روایت کے مطابق 22 صحابہ کرام موجود تھے، اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ نے 80 صحابہ کرام کی زیارت فرمائی، 80 صحابہ کرام کی زیارت فرمائی ہے۔ اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا انہیں مقام عطا فرمایا اور علم عطا فرمایا اور تقویٰ عطا فرمایا، اور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اس شان کے مالک ہیں کہ ان کے شاگردوں نے بھی بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ 1500 سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے تقریباً 1,00,000 کے قریب وہ مسائل ہیں جن مسائل کو حل کر کے امت کو پیش کیا۔ 1,00,000 سے زیادہ، کم و بیش 1,00,000 مسائل جو ہے انہوں نے حل کیے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد اب ایک تھے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے استاد میں آتے ہیں، انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ 2 سال حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور امام جعفر الصادق اور اس کے بعد حضرت امام باقر، امام زین العابدین، مولا علی، اور پھر امام حسین، اور پھر مولا علی، اور یہ سلسلہ جا کر کے حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ جب 2 سال انہوں نے مکمل کیے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ علم حاصل کر چکے تھے، بہت زیادہ آپ نے علم حاصل کیا ہے، پھر آپ کو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں کیا حاصل کرنے کے لیے گئے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے علم انسان حاصل کرے پھر کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے یہ شیخ حماد ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا امام اعظم تعلیم تم نے حاصل کر لی ہے، اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب تم تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب تجھے امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں سے فیض حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، یا ان سے مرید ہوا جاتا ہے، یا ان کی بارگاہ میں ثانوِ ادب طے کیے جاتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد جو اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، یہ کوئی آج 14ویں صدی میں یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، آج سے تقریباً 1300 سال پہلے بھی لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاصل کیا کرتے تھے، اور حاضری نہیں، حاضری دینے کے بعد فیض بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 2 سال تک حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں علم حاصل کیا، ادب حاصل کیا، تقویٰ اور طہارت حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو اتنے بڑے امام ہیں، امام ہونے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا، اگر میں 2 سال امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں نہ جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال ان کی بارگاہ میں نہ جاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 سال میں ان کی بارگاہ میں گیا، میں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر میں ان کی بارگاہ میں گیا، وہاں سے فیض حاصل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا علم عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ پیش آتا، کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ پیش آتا، امام اعظم ابو حنیفہ سیکنڈوں کے اندر حل کر دیا کرتے تھے۔ بہت سارے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ہے، کہا یہ مسئلہ حل کرو، فوراً مسئلہ حل کر دیا۔ اب امام اعظم کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش آیا، مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اب لوگ سارے حیران ہو گئے کہ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ اب یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ اگر طلاق ہو گئی تو پھر کیا ہے، دونوں خاندانوں کے اندر لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اس کا حل کیسے کیا جائے؟ کوفہ کے سارے علماء مل چکے ہیں، یمن کے سارے علماء بیٹھ کے، عراق کے، مصر کے سارے علماء بیٹھ
سارے علماء نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا اور انہوں نے سوال کے جواب میں یہی کہا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کو، بادشاہ کی بیوی کو طلاق ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر تو کہیں موجود نہیں ہے کہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ حدیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ ایک جو ہے بادشاہ کی بیوی یعنی ایک لڑکی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی کو طلاق ہو چکا ہے، سب پریشان ہو گئے، آخرکار سب نے کہا کہ ہم نے سب سے پوچھ لیا ہے، ذرا امام اعظم سے بھی تو پوچھ کے دیکھتے ہیں، چلو امام اعظم کی بارگاہ میں ذرا ان سے بھی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور کیا وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، اے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک مسئلہ ہے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا ہے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق ہے۔ سارے علماء نے کہا طلاق ہو گئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہاں پر بڑا مسئلہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی ہے، کہاں پر بڑا مسئلہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی ہے، کہاں سارے علماء کہہ رہے طلاق ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی، کہا قرآن سے میں دلیل دینا چاہتا ہوں، میں تو قرآن سے دلیل دوں گا طلاق نہیں ہوئی ہے، کہا قرآن کے اندر کیا دلیل ہے؟ کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو فرمایا اس قرآن کی آیت سے میں جواب دے رہا ہوں، جب اللہ نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت بنایا ہے تو پھر اللہ نے انسان کو چاند سے زیادہ بھی خوبصورت بنایا ہے، چاند سے زیادہ بھی انسان خوبصورت ہے۔ کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی بڑا سے بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، سیکنڈوں کے اندر حل کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک اور سوال آیا، سوال ان لوگوں نے کیا جو خدا کے منکر تھے، خدا کے منکروں نے سوال کیا اور سوال یہ کیا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے کیا اس کو کوئی چلا رہا ہے یا خود بخود نظام چل رہا ہے، کیا اس کو چلانے والا موجود ہے؟ اور اس کی دلیل تم نے قرآن سے نہیں دینی ہے، حدیث سے نہیں دینی ہے، عقلی دلیل دینی ہے۔ اس کی دلیل ہمیں عقلی چاہیے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے۔ امام اعظم نے کہا کوئی بات نہیں، عقلی دلیل سن لو، آپ لوگ جو تھے وہ خدا کے منکر تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، کہا عقلی دلیل، کہا ہاں عقلی دلیل، کہا بیٹھ جاؤ میں عقلی دلیل دیتا ہوں، سننا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دلیل دینے کے تیار ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ ایک سمندر تھا اور اس سمندر کے اندر طوفانی آ گئی، اس سمندر کے اندر طوفان آ گیا، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا طوفان آیا، اس کے بعد خود بخود اس سمندر کے اندر ایک کشتی نمودار ہوئی، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کشتی سمندر کے اندر آئی، لوگ اس کے اندر بیٹھے تھے، سامان رکھا تھا، اب اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، چلانے والا کوئی نہیں تھا، اب وہ کشتی چل رہی تھی، چلتے چلتے پھر جو ہے سمندر کے اندر طوفان بھی آیا، طوفانی بھی آئی، وہ کشتی خود بخود چلتی رہی اور چلنے کے بعد جب کنارے پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کشتی سے جس چیز کا سامان تھا خود نکل جاتا ہے، سب کے پاس خود بخود سامان پہنچ جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک کشتی بغیر ملاحے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا سامان خود بخود نکالا جاتا ہے، جس کا سامان تھا اس کے بعد خود بخود پہنچا جاتا ہے، خود بخود وہ چلتی ہے، خود بخود کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ کہا یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا سنو مسئلہ حل ہو گیا۔ فرمایا امام اعظم نے کہ جب ایک کشتی بغیر ملاحے کے نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کا نظام بغیر کسی کے چلانے سے بھی نہیں چل سکتا، سبحان اللہ، بے شک بغیر کسی کے چلانے سے یہ نظام بھی نہیں چل سکتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو زمین و آسمان کا نظام چلانے والا۔ اب سننا اگلی بات، جب یہ سنا عقلی دلیل سنی نا انہوں نے تو فوراً کہنے لگے اے امام اعظم ابو حنیفہ جس محمد رسول اللہ کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہم بھی کلمہ پڑھتے سارے کے سارے دارِ اسلام کو لوگ، سبحان اللہ، یہ عقلی دلیل ہے۔